السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں اتریں گے اور کب اتریں گے، اور کتنی قیامت کی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے تھے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ چاہے تو واچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک بنے رہے، ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کریں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و شرکسی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مابعوث فرمائے گا۔ لہذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق مستدرک للحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔
चुनांचा लोग मेहदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत करेंगे। फिर आपने फरमाया, ए लोगो, जब तुम उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग उन निशानियों से पहचान लेंगे और उनके हाथों पर बैत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल ही कुछ निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना है, जिनकी पेशन गोइयाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की हैं। लिहाजा उन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतज़ार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब ही आने वाला है। अहादीस शरीफ में इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल व शबीह तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रुए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क के मस्जिद के शर्की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे, और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। अहले तशी अक़ीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से थे। नेज़ इमाम मेहदी अब गैबत में हैं और ज़िंदा हैं, यानी उनकी उम्र हज़रत खिज़्र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे।